قانون کی کلاس میں استاد نے ایک طالب علم کو کھڑا کر کے اس کا نام پوچھا اور بغیر کسی وجہ کے اسے کلاس سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ طالب علم نے وجہ جاننے اور اپنے دفاع کی کوشش کی، مگر استاد نے ایک بھی نہ سنی اور اپنے فیصلے پر مصر رہا۔ طالب علم شکستہ دلی سے اور غم زدہ باہر تو نکل گیا، مگر وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ظلم سمجھ رہا تھا۔ حیرت تو باقی طلباء پر تھی جو سر جھکائے اور خاموش بیٹھے تھے۔ پروفیسر صاحب نے لیکچر دینے کا آغاز کرتے ہوئے طلباء سے پوچھا، قانون کیوں وضع کیے جاتے ہیں؟ ایک طلباء نے کہا، لوگوں کے رویوں پر قابو رکھنے کے لیے۔ دوسری طرف ایک اور طالب علم کھڑا ہوا، اس نے کہا، معاشرے پر لاگو کرنے کے لیے۔ تیسرے نے کہا، تاکہ کوئی طاقتور کمزور پر زیادتی نہ کر سکے۔ استاد نے کئی ایک جوابات سننے کے بعد کہا، یہ سب جوابات ٹھیک تو ہیں مگر کافی نہیں ہیں۔ ایک طالبہ نے کھڑے ہو کر کہا، تاکہ عدل انصاف قائم کیا جا سکے۔ استاد نے کہا، جی بالکل یہی جواب ہے۔ میں سننا چاہتا تھا تاکہ عدل کو غالب کیا جا سکے۔ استاد نے پھر پوچھا، لیکن عدل اور انصاف کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، تاکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے اور کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اس بار استاد نے ایک توقف کے بعد کہا، اچھا، مجھ سے ڈرے بغیر اور بلا جھجک میری ایک بات کا جواب دو۔ کیا میں نے تمہارے ساتھی طالب علم کو کلاس روم سے نکال کر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے؟ تو اس بات پر سارے طلباء نے بیک زبان جواب دیا، جی ہاں سر، آپ نے زیادتی کی ہے۔ اس بار استاد نے غصے سے اونچا بولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کہ ظلم ہوا ہے، پھر تم سب خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ کیا فائدہ ایسے قوانین کا جن کے نفاذ کسی کے اندر ہمت اور جرأت ہی نہ ہو؟ کیا تمہارے ساتھی طالب علم کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور تم اس بات پر خاموش بیٹھے تھے؟ اس کا بس ایک ہی مطلب تھا کہ تم اپنی انسانیت کھوئے بیٹھے تھے، اور یاد رکھو، جب انسانیت گرتی ہے تو اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہوا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی استاد نے کمرے سے باہر کھڑے ہوئے طالب علم کو واپس اندر بلایا، سب کے سامنے اس سے اپنی زیادتی کی معافی مانگی اور باقی طلباء کی طرف سے اپنا رخ کرتے ہوئے کہا، یہی تمہارا آج کا سبق ہے، اور جا کر معاشرے میں ایسی ناانصافیاں تلاش کرو اور ان کی اصلاح کے لیے قانون نافذ کرانے کے طریقے سوچو، اس لیے اس کی ہمیں آج سخت ضرورت ہے۔